معزز ناظرین، پروگرام برکاتی کی باتوں میں آج ہم نے بات کی لہسن کے فوائد پر، اور لہسن کے فوائد تو بے شمار ہیں، اس پر بہت گھنٹوں بات ہو سکتی ہے۔ لہسن کو تازہ استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں آپ کی جانب سے بہت سارے سوالات بھی موصول ہو رہے ہیں، اور آپ بھی اگر کسی مرض کے بارے میں، کسی تکلیف کے بارے میں جاننا چاہیں، کسی مرض کا علاج آپ پوچھنا چاہیں، تو آپ ہم سے ہماری فیس بک پر، ہماری ای میل ایڈریس پر، ہمارے سیل فون پر ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کے جواب آپ کے اس پروگرام میں دیں، اور جو جواب یہاں پر نہیں دیے جا سکتے وہ ہم بذریعہ ای میل آپ کو ان کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ اکرام احمد صاحب لاہور سے لکھتے ہیں کہ میری پنڈلیوں میں بہت درد رہتا ہے، ہاکی بہت کھیلی ہے، چوٹیں بھی لگی ہیں، مالش کرنے کا کوئی تیل کا نسخہ بتا دیں۔ اکرام صاحب، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کھلاڑی رہے ہیں، اور صحت مند رہنے کے لیے کھیلنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے اپنی عمر نہیں بتائی، مگر حال سے لگتا ہے کہ آپ اب اس وقت ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جوڑوں کے درد کا ہو جانا اس عمر میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے۔ آپ نے تیل کا نسخہ پوچھا ہے، ایک مجرب تیل کا نسخہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کچلا 2 تولہ، لونگ 3 ماشا، مغز اخروٹ 3 ماشا، روغن کنجد یعنی تلوں کا تیل 1 پاؤ۔ تینوں چیزوں کو روغن کنجد یعنی تلوں کے تیل میں ڈال کر پکائیے۔ جب تینوں چیزیں کالی ہو جائیں تو ان کو نکال کر تیل چھان لیجئے، ان کو پھینک دیجئے، اور اس تیل کی مالش کیجئے۔ اس سے جو آپ کے جوڑوں کا درد ہے، جو اس وقت آپ کھیلتے رہے اور آپ کو چوٹیں لگتی رہیں، اس میں فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوا بازار میں ملتی ہے، معجون فلاسفہ۔ یہ بہت اچھی جوڑوں کے درد کی دوا ہے۔ یہ بھی 6 گرام اگر آپ صبح اور شام کھائیں تو آپ کو اور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ یہ تیل نہ بنا سکیں تو بازار میں روغن سرخ کے نام سے ہر دواخانے کا تیل ملتا ہے۔ کسی اچھے دواخانے سے روغن سرخ خرید لیجئے اور اس کی مالش کیجئے۔ شعیب شمسی صاحب سوال کرتے ہیں کراچی سے، میری عمر 60 سال ہے، مگر میں ابھی سے کمزوری محسوس کرتا ہوں۔ 5 نمازیں مسجد میں ادا کرتا ہوں، مگر مشکل ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ شمسی صاحب، آپ زندگی کی 60 بہاریں دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ سرکاری ملازم ہوتے تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو چکی ہوتی۔ کچھ اس عمر میں کچھ کمزوری کا ہونا تو فطری بات ہے، مگر اس تکلیف کے لیے ہمارے بزرگ دوست تھے، بڑے معروف حکیم سراج الدین صاحب، وہ فرماتے تھے کہ 55 سال کے بعد 3 دواؤں کا کورس ہر مرد کو کرنا چاہیے: لبوب کبیر، خمیرہ گاؤزبا عنبری جواہردار، اور جوارس جالینوس۔ اس کو کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا، قوا جوان رہتے ہیں، آدمی اپنے معمولات آسانی سے ادا کرتا رہتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ دوائیں کھانے سے گھر کا ماحول بھی ٹھیک رہتا ہے۔ دوائیں کسی معیاری اور مستند دواخانے کی ہونی چاہیے۔ غزالہ ابرار لاہور سے سوال کرتی ہیں کہ میرے ہاتھ پیر سن رہتے ہیں، کمزوری اور تھکن محسوس ہوتی ہے، چڑچڑا پن اور بیداری کی کیفیت رہتی ہے۔ غزالہ صاحبہ، آپ کی کیفیت سے لگتا ہے کہ آپ قلت الدم یعنی خون کی کمی، اینیمیا کا شکار ہیں۔ عموماً خواتین کو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ چہرے پر بھربھراہٹ ہوتی ہے، چہرے پر جب صبح سو کر اٹھیں تو چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں پر بھی سوجن ہوتی ہے، ٹخنوں پر بھی اگر دیکھا جائے تو اس پہ سوجن محسوس ہوتی ہے، چپل پہنے تو چپل پہننے میں مشکل ہوتی ہے، ہاتھ کے رنگ
ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اس میں خون کے جو سرخ ذرات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، غذا جزو بدن نہیں بنتی، غذا کا معیار درست نہیں رہتا۔ سادہ اور زود ہضم کھانے کھایا کیجیے، ایسی غذائیں لیجیے کہ جس میں فولاد ہو، آئرن ہو۔ سیب کا استعمال کیجیے، آج کل کینو آ رہا ہے، کینو بہت فائدے کی چیز ہے۔ سبزیاں اور پھلیاں، ہمارے ہاں سبزیاں اور پھلیاں کھانے کا رواج بہت کم ہے، بچے تو سبزیاں اور یہ جو ترکاریاں ہیں، پھلیاں ہیں، اس طرح کی چیزیں کھاتے نہیں ہیں۔ جتنی پھلیاں ہیں بہت فائدے کی چیزیں آپ کے لیے، چقندر، پالک، گاجر، شلجم، چولائی، قلفے کا ساگ، انار، آلو بخارا، تربوز، سنگترا خوب کھایا کریں۔ اور آپ کو اگر زیادہ کمزوری محسوس ہو تو شربت فولاد کسی بھی اچھے دواخانے کا لے لیجئے، 2 چمچے صبح شام اس کے استعمال کیا کیجئے۔ اس کے ساتھ حب کبد نوشادری طب یونانی کی ایک بڑی معروف دوا ہے، یہ 2 گولیاں کھانا کھانے کے بعد کھایا کیجئے، اس سے آپ کے ہاضمہ درست رہے گا اور جو کچھ آپ کھائیں گے وہ جزو بدن بنے گا۔ اسماء احمد کراچی سے سوال کرتی ہیں کہ میری زبان بہت خراب ہے، زبان پر سفید لہریں ہیں، لوگ اسماء صاحبہ لوگ بالعموم جلدی برش سے دانتوں کی صفائی کرنا ہی کو کافی سمجھتے ہیں۔ برش بہت آرام سے کرنا چاہیے، اس کو چاروں طرف اس کو گھمانا چاہیے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ برش کے پیچھے لائنیں بنی ہوتی ہیں، اس سے زبان کو بھی صاف کرنا چاہیے، ورنہ دونوں انگلیوں سے زبان کے اوپر پھیریں اور زبان کو بھی صاف کیا کریں۔ جب برش کرنے کا یہ مخصوص طریقہ ہے، اس سے برش کیجئے اور اس میں تیزی مت کیجئے، زبان کی جو سفیدی ہے اس کو کھرچ کر صاف کر دیجئے۔ پہلے زمانے میں چاندی کی پٹی ملا کرتی تھی، آج کل پلاسٹک کی اس طرح کی پٹیاں ملتی ہیں جس سے زبان صاف کی جاتی ہے۔ شہد کا استعمال رکھیے، شہد جو ہے وہ بہت جراثیم کش ہے اور پیٹ کے لیے بھی بہت فائدے میں ہے۔ کوشش کیجئے کہ بلغم جو ہے وہ جمنا نہیں چاہیے۔ پیٹ کی اصلاح رکھیے، پیٹ کھانے پینے کے اندر کوئی ایسی چیزیں مت کھائیں۔ عموماً زبان اور دانت منہ جو ہے وہ پیٹ کی وجہ سے بھی خراب ہوتا ہے، اگر آپ پیٹ زود ہضم کھانے، سادہ کھانے کھائیں گی تو زبان صاف رہے گی۔ معزز ناظرین، ابھی ہم نے آپ کے چند سوالوں کے جواب دیے، اگر آپ بھی ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں بذریعہ ای میل، بذریعہ سیل فون یا ہماری فیس بک پر جا کر۔ ہم آپ کے سوالوں کے اس پروگرام میں بھی جواب دیں گے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب بذریعہ ای میل دیا جائے تو ہم ای میل کے ذریعے بھی آپ کا جواب دیں گے۔ پروگرام برکاتی کی باتوں سے حکیم مجاہد محمود برکاتی کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی اور غذا اور کسی دوا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔